سارے قبیلوں کی کہ بھئی کیسے قتل کریں رسول کو تاکہ کسی ایک قبیلے پہ حرف نہ آئے ورنہ بنو ہاشم بدلہ لیں گے۔ تو شیطان نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک بندہ لے لیجیے پھر کس کس سے بدلہ لیں گے۔ سارے قبیلوں سے لوگ اکٹھے ہو کے ساری رات تلواریں لے کے کھڑے رہے کہ رسول اٹھے تو ہم قتل کریں۔ جب دیکھا وہ ساری رات سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں، جب اٹھے تو سامنے مرتضیٰ نکلے۔ یعنی اتنے انفسنا و انفسکم، اللہ نے کہا اے میرے حبیب تم اپنی جان کو لے کے آؤ، یہ اپنی جانوں کو لے کے آئے۔ کوئی علی اتنے مشابہ ہے رسول کے کہ کافروں کو بھی ساری رات پتہ نہ چلا کہ مصطفیٰ سو رہے یا مرتضیٰ۔ سلامت رہے۔ جب سامنے علی اٹھے تو یہ سارے بڑے غضبناک ہوئے، خصوصاً ابو جہل۔ ابو جہل اس کا نام نہیں تھا، رسول خدا نے معجزے دکھا دکھا کے کمر کے 2 ٹکڑوں کو کرنے کا معجزہ بھی ابو جہل نے طلب کیا تھا کہ اگر آپ کمر کے 2 ٹکڑے کر دیں میں ایمان لے آؤں گا۔ جب معجزے دیکھ کے بھی ایمان نہ لایا تو اللہ کے رسول نے کہا تو ابو جہل ہے۔ سلامت ہے، اس کا نام نہیں تھا، تو ابو جہل ہے۔ ابو جہل غضبناک ہوا کہ ہم سمجھ رہے تھے مصطفیٰ ہے یہ مرتضیٰ ہے۔ تو مولا علی نے جب یہ قریش کا سارا لشکر دیکھا تو فرمایا اے ابو جہل جانتے ہو میں کون ہوں؟ پوری توجہ چاہوں گا۔ اپنوں کے سامنے فضائل سنانا آسان ہے، دشمنوں کو اپنے فضائل سنانا یہ علی کا کام ہے۔ علی دشمنوں کو اپنے فضائل سنانے لگے۔ یقیناً عزادار تھکے ہوئے ہیں لیکن تھکاوٹ اتر جائے گی ان فضائل سے، روحانی معراج ہوگی۔ علی نے کہا ابو جہل اور قریش کے تمام لوگوں جو آئے ہو رسول کے قتل کے لیے، اب میرے قتل کے لیے کھڑے ہو، جانتے ہو ان اللہ قد آتانی من العقل لو وزع علی جمیع الحمقاء لصار العقلاء۔ اللہ نے مجھ علی کو اتنی عقل عطا کی ہے، اگر سارے ابو جہل جیسے بے وقوفوں میں تقسیم کر دی جائے سارے عقل مند ہو جائیں گے۔ سلامت رہیں۔ کسی نے امام سے پوچھا عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توجہ ہے؟ عقل کی تعریف کیا ہے؟ امام نے کہا العقل، کتاب الکافی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے العقل والجہل۔ کافی میں ایک پورے روایات کا سلسلہ ہے، اس میں عقل کیا ہے روایات جمع کی ہے، جہالت کیا ہے روایات جمع کی ہے۔ امام سے سوال ہو عقل کی تعریف کیا ہے؟ امام نے فرمایا العقل ما عوض بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل یہ ہے جس سے اللہ کی بندگی کی جائے اور جنتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ سائل نے پھر سوال کیا مولا اگر یہ عقل ہے تو آپ کے دشمنوں کے پاس کیا ہے؟ آپ کے دشمنوں کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے بھی بڑی بڑی دشمنیاں کی ہیں۔ امام نے ایک جملے میں فرمایا تلک شیطنۃ شبیہۃ بالعقل ولیس بعقل، جو ہمارے دشمنوں کے پاس ہے وہ شیطنت ہے، عقل کے مشابہ ہے، عقل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور میسج بھی جاتا ہے کہ آج کے دور میں خصوصاً ہر دور میں لوگ ہوں گے دوسروں کو دھوکہ دینا، چالاکی کرنا، مکاری کرنا، چاہے بزنس ہو چاہے کوئی معاملہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم نے دھوکہ دے لیا، وہ عقل مند نہیں۔ امام کہہ رہے شیطنت کر رہا ہے۔ عقل یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہے چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ آقا خمینی نے کتاب العقل والجہل کی شرح لکھی ہے اور بھی علماء نے لکھی ہے، لیکن اس میں امام صادق علیہ السلام نے عقل کے
75 جنود، 75 پاورز، 75 کوالٹیز بیان کی ہیں۔ عقل کی 75 کوالٹیز ہیں اور جہل کی 75 ڈی میرٹس ہیں، جن کو آپ ادھر خوبیاں کہتے ہیں ادھر خامیاں کہتے ہیں۔ عقل کی 75 خامیاں ہیں، عقل کی 75 خوبیاں ہیں، جہالت کی 75 خامیاں ہیں۔ امام فرماتے ہیں، مثال دے دیتا ہوں، جو مطالعہ کرنا چاہے جا کے مطالعہ کر لے۔ سخاوت عقل ہے، بخل جہل ہے۔ شجاعت عقل ہے، بزدلی جہل ہے۔ حسد جہل ہے، تواضع اور محبت عقل ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ 75 خوبیاں جو عقل کی، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، اس مومن کو ملتی ہیں جس کے ایمان کو اللہ نے آزما لیا ہو۔ درود پڑھے بار محمد والے۔ امام نے ابو جہل سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسی عقل عطا کی ہے، اگر سارے بے وقوفوں پہ تقسیم کر دی جائے وہ عقل مند ہو جائیں۔ اگلا جملہ فرمایا، ان اللہ قد آتانی من القوت لو وزعت على جمیع الضعفاء لصاروا الاقویاء، کہ اللہ نے مجھ علی کو ایسی طاقت عطا کی ہے، اگر سارے ضعیفوں پہ تقسیم کر دی جائے تو وہ طاقتور ہو جائیں۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ علی اس طاقتور کا نام ہے جو بچپنے میں اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور جب اس سانپ کے 2 ٹکڑے کیے، چونکہ عربی میں حیہ کہتے ہیں سانپ کو، در کہتے ہیں اس کو چیرنے پھاڑنے والے کو۔ جب ماں نے دیکھا نا، جب مرحب کے سامنے علی گئے تھے، جب مرحب کے سامنے گئے تھے، ہر جنگ میں کہتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، بس خیبر میں کہا کہ میں حیدر ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ جب ماں نے دیکھا نا سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے، فوراً کہا حیہ در حیہ در، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ تو سانپ کو بھی چیرنے پھاڑنے والا ہے۔ علی اس کریم کا نام ہے کہ مرحب پہ بھی کرم کر رہے تھے، کیونکہ مرحب کو کسی نے بتا دیا تھا ہر ایک کے مقابلے میں جانا جو تھک نہیں گئے، ہر ایک کے مقابلے میں جانا، حیدر کے مقابلے میں نہ جانا، تمہاری موت حیدر کے ہاتھ میں ہوگی۔ علی اس کریم کا نام ہے، مرحب کو بھی بتا رہے تھے سوچ سمجھ کے آنا، میری ماں نے میرا نام حیدر مل کے حیدر سلامت ہے۔ مولا نے کہا اللہ نے مجھے ایسی طاقت عطا کی ہے، اگر سارے کمزوروں کو دے دی جائے طاقتور ہو جائے۔ جب خیبر کو اکھاڑا نا مولا نے، تو ایک کوئی مومن ہی تھا، وہ اس کا ظرف چھلک گیا۔ اس نے کہا یہ بشر کے بس کی بات ہی نہیں، جسے 40 بندے مل کے کھولتے ہیں۔ اکیلے علی نے ایک ہاتھ سے وہاں پھینک دیے، وہ علی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ مولا علی نے اس کے دل کی بات جان کر ایک خشک روٹی منگوا لی۔ پوری توجہ چاہوں گا جو جاگ رہے ہیں، جو کی خشک روٹی منگوائی، گھٹنے کے نیچے بڑی مشکل سے توڑ رہے ہیں۔ اس بندے کے عقیدے کی اصلاح کر دی کہ میں رب نہیں ہوں، رب کا بندہ ہوں۔ جب اصلاح ہو گئی تو اب اس بندے نے سوال کیا، مولا مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، خشک جو کی روٹی اتنی مشکل سے توڑ رہے ہیں، وہ باب خیبر کیسے اکھاڑا تھا؟ پوری توجہ چاہوں گا جو تھکا ہوا نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا تل کا بقوت الربانیہ وہذا بقوت الجسمانیہ، یہ روٹی میں اپنے جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں، اور باب خیبر میں نے قوت ربانیہ سے اکھاڑا۔ سلامت رہے جی، بسم اللہ۔ جان میں آ جاتی ہے جان،
جان میں آ جاتی ہے جان، علی کہنے سے بھیڑ میں ہو جاتی ہے پہچان، علی کہنے سے آدمی بن جاتا ہے انسان، علی کہنے سے خیبر میں خود رسول خدا نے کہا 40ویں دن ہو جاتی ہے مشکلیں آسان۔ سلامت رہے۔ ان کی ربائی سے مجھے حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ایسا قانون دے رہا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا۔ فرمایا یا علی لولا کا ما عرف المومنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کا پتہ ہی نہ چلتا۔ حیدری سلامت رہے، سلامت رہے۔ اس ایک جملے میں جو مولا نے کہا اور ابو جہل سے کہا اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے سارے کمزوروں پہ تقسیم کر دی جائے تو وہ طاقتور ہو جائیں، مجھ علی کے مقابلے کے لیے آئے ہو۔ وہ علی کہ خندق و خیبر کا تو انہوں نے پڑھ دیا، بدر میں قرآن میں ہے اللہ نے 5000 فرشتے اتارے اور سارے مسلمان 5000 فرشتے ایک طرف، سارے مسلمان مل کے اور فرشتوں نے مل کے جتنے بندے مارے تھے اکیلے علی نے اتنے مارے۔ حیدری سلامت رہے، جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، جو علی کا نام لینے میں شرم محسوس کر رہے ہیں۔ صفین کا واقعہ ہے، مالک اشتر نے کہا مولا جتنے بندے آپ نے مارے اتنے میں نے مارے۔ مولا نے فرمایا مالک تیری تلوار نہیں دیکھتی کہ جس کی گردن پہ چل رہی ہے اس کی نسل میں کوئی مومن آنے والے، میری تلوار یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن تو نہیں ہے۔ سلامت رہے تاکہ ہمیں یہ تو غزوہ بدر تھا، اکیلے علی نے 35 کافر مارے، 5000 فرشتے اور سارے مسلمانوں نے مل کے 35 مارے۔ آ جاتے احد کی طرف، قرآن کہہ رہے رسول بلا رہے تھے تم پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے۔ یہ قرآن کہہ رہے یہ میں نہیں کہہ رہا، اکیلے علی رسول کی حفاظت کر رہے، رسول کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اتنے طاقتور علی کہ جس کی طاقت کی گواہی خود اللہ نے جبریل سے دلوائی، تلوار ٹوٹ گئی، علی نے میدان نہیں چھوڑا، رسول کی حفاظت کرتے رہے، تلوار جبریل لے کے آ گئے، فقط جبریل تلوار نہیں لے کے آئے، علی کا قصیدہ بھی لے کے آ گئے، لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، علی جیسا بہادر کوئی نہیں۔ علی جیسا جوان و طاقتور کوئی نہیں۔ علی اسے کہتے ہیں جس کے قصیدے خود جبرائیل پڑھتا ہے۔ ضرور پڑھے محمد والا علی نے ابو جہل سے، ابھی میں نے دوسرا جملہ بولا ہے، اس روایت کے بہت سارے جملے ہیں۔ علی نے ابو جہل سے شب ہجرت کیا کہا، سارے قریش جمع ہیں، ابو جہل مجھے ڈرانے آئے ہو، میں وہ علی ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ میری طاقت سے اگر سارے کمزوروں کو طاقت دے دی جائے، گویا میں طاقت کو تقسیم کر دوں تو سارے کمزور طاقتور ہو جائیں گے۔ اب غزوے تو سارے آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، بس میں تذکرے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔
غزوہ خندق میں عمر ابن عبد ود کا اکیلا مقابلہ کرنے والے ہستی کا نام علی ہے، اور اتنا بڑا تمغہ ملا، برز الایمان کل الی الکفر کل، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہے، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے، وہی علی کی طاقت دیکھنی ہے کہ خندق میں سورہ احزاب حزب کی جمع ہے، سورت قرآن کے اندر موجود ہے، سارے مشرکین کے لشکر جمع ہو کے اسلام کا خاتمہ کرنے آئے تھے۔ اللہ نے کہا میرے پاس حیدر کرار ہے، تمہارے پاس فرار ہی فرار ہے، پوری توجہ چاہوں گا جو ایمان کی تازگی لینے آئے ہیں، علی کی قوت کا اندازہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ عیون المعجزات میں سید مرتضیٰ نے واقعہ لکھا، مقداد راوی ہے، سارے لشکروں پہ اکیلے علی نے قوت ربانی سے ایک حملہ کیا، ہر لشکر کا ہر فوجی بھاگ بھی رہا تھا، اور جس فوجی سے پوچھا جاتا کیوں بھاگ رہے ہو، ایک ہی جملہ کہتا، علی یکفو اسری، میرے پیچھے علی جو آ رہے ہیں۔ سلامت ہے، سلامت غزہ بھی کانپ جاتی ہے ماشاءاللہ۔ علی کا نام لینے سے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں۔ یہ تمہاری ہے غلط فہمی کہ تم ہم کو مٹا دو گے، یہ تمہاری ہے غلط فہمی کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاں 2 لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سلامت ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کی تازگی ہو گئی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، خسارے سے بچنے کے لیے ایمان کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ بولے آج نویں مجلس ہے، عمل صالح، نیک عمل۔ اگر فقط ایمان کافی ہوتا تو خدا عمل صالح کی دعوت نہ دیتا۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری ولایت کے بھروسے پہ عمل نہ چھوڑنا، اور عمل کے بھروسے پہ ہماری ولایت کو نہ چھوڑنا۔ سلامت رہے۔ عمل صالح میں نے نماز پہ بات کی، روزے پہ بات کی، زکوٰۃ پہ بھی ظاہراً بات ہوئی، حج و زکوٰۃ پہ اجمالی۔ آج تھوڑی سی بات خمس کے بارے میں۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اللہ کے لیے خمس ہے، جو بھی فائدہ ہو۔ اہل سنت بھائیوں نے کہا کہ صرف جو مال غنیمت، اتری آیت ٹھیک ہے مال غنیمت میں ہے، لیکن غنیمت کا لغوی معنی ہے فائدہ، من شے بتائی، ہر چیز سے جو بھی فائدہ ہو اس پہ خمس ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور امام کے لیے۔ ذی القربیٰ جو رسول کے قریبی ہیں ان کے لیے ہے، ذی القربیٰ ان کے لیے ہے، اور وَلِذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ جو سادات یتیم ہیں، جن کے والد نہیں ہیں اور غریب بھی ہیں، ضرورت مند ہیں، وَالْمَسَاکِینَ اور جو مسکین ہیں، اور ابن السبیل مسافر ہو، خرچہ نہیں ہے، اس سید کو دے۔ تو سادات کا حق ہے، مال امام، آدھا حصہ مال امام، جو یہ نیک کام ہوتے ہیں، مسجد امام بارگاہیں، مدرسے، کتابیں چھپتی ہیں، ہاسپٹل بنتے ہیں، یتیم خانے بنتے ہیں، مال امام سے یہ کام ہوتے ہیں جو مجتہد کو دینا ہوتا ہے، جو اس کی اجازت سے جس مقام پہ لگایا جائے۔ مال سادات جو ہے وہ سادات تک خود پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے علاقے میں غریب سادات کو دیکھیں، سید زادیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، سید زادیوں کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں، کوئی سید غریب ہے، بیچارے کا روزگار نہیں، اس کے گھر میں جا کے پہنچائیں، احترام سے پہنچائیں، یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، تو یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ سیدہ کے حق پہ ہم روتے ہیں تو یہ سیدہ کی اولاد کا حق ہے۔ روز قیامت روایت میں گھبراتا نہیں ہے، خمس جو نہیں دے گا، جو حقدار ہوں گے سادات خمس کے، وہ روز قیامت اس بندے کا دامن پکڑ لیں گے، پروردگار ہمارا حق اس بندے نے نہیں دیا تھا، ہمارا فیصلہ کر۔ روایت کہتی ہے سب سے مشکل میں ہوگا وہ شخص جس نے خمس نہیں دیا ہوگا،
یہ رزق اللہ دیتا ہے، صدقہ اہل بیت کا ہے۔ اگر کوئی 1 کروڑ روپے آپ کو دے کہ یہ آپ کے لیے ہے، میں آپ سے واپس نہیں لوں گا، اس سے بزنس کرو، جو پرافٹ مل جائے، اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ، خرچہ چلانے کے بعد جو بچ جائے اس میں پھر 80% آپ کے لیے، صرف 20%، 100 میں سے 20 روپے آپ نے سادات کو دینے ہیں۔ یہ کیسا بندہ ہے کہ وہ اللہ اہل بیت کے صدقے میں سب کچھ دے رہا ہے، اور اس بندے کے فائدے کے لیے کہ اس کا رزق حلال ہو جائے، بعض روایت اور آخرت میں نیکیاں بڑھ جائیں۔ بعض روایات میں معصوم فرماتے ہیں ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے، ہم خمس اس لیے لیتے ہیں تمہاری نسلیں پاکیزہ ہو جائیں۔ اب اس میں بھی درود پڑھتے ہیں۔ جیسا بندوں نے درود پڑھا ہے، خمس نہ دینا، درود تو پڑھ دے۔ خمس دینے سے مال پاکیزہ ہوتا ہے، مال میں برکت آتی ہے۔ آپ کا خمس، میں نے بات اس دور میں بھی فیصل آباد کے علاقے میں، ابھی کوئی رابطہ کرنا چاہے نمبر دے دیتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ لیں۔ ایک سیدزادی نے 3 دن فاقوں سے رہ کے، اسے حیا آتی تھی جا کے لوگوں سے مانگوں، کب تک مانگوں، فاقوں سے رہ کے اس نے خودکشی کر لی۔ اس دور میں بھی تو جو سادات کا خصوصاً حق نہیں دے رہے، یعنی بیوی کے اوپر رونے کا کوئی حق نہیں۔ بیوی کے حق پہ کیوں روتے؟ سادات بیوی کے اولاد کا حق کھا رہے ہیں، بیوی کے حق پہ رو رہے ہیں، تو کیا فرق ہے ان میں اور اس میں جنہوں نے وہ حق کھایا، یہ بھی حق کھا رہا ہے۔ تو خمس کے بارے میں کوتاہی نہ کریں۔ خمس آسان ہے، بس شیطان ڈراتا ہے، پتہ نہیں مال چلا جائے گا، چلا نہیں جائے گا، نیکیاں بڑھیں گی، رزق میں برکت ہوگی۔ قرآن کہہ رہے ہیں من یتق اللہ ویجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرے خدا اس کی مشکل کشائی بھی کرے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں۔ یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے دے رہا ہے، کوئی اپنی جیب سے دے رہا ہے۔ مشکل تو تب ہو کہ اپنی جیب سے دے۔ کل زکوٰۃ کے بارے میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ جس میں ایک شخص کے لیے دعا کی، اللہ کے رسول نے، بکریاں اس کی بڑھ گئیں۔ نہیں سنا ہے؟ کسی نے سنا تو نہیں؟ پھر میں بھی سنا دیتا ہوں، درود پڑھے گا۔ ایک شخص بہت فقیر غریب تھا، رسول خدا سے آ کے روز کہتا اب دعا کریں میں امیر ہو جاؤں۔ پہلے تو آپ چپ رہے، جانتے تھے اس کی مصلحت میں نہیں ہے مال، لیکن اس نے مجبور کیا، آپ نے دعا کر دی، اللہ نے اسے رزق دے دیا۔ بکریوں کا ریوڑ بڑھتا بڑھتا، پہلے ہر نماز رسول خدا کے پیچھے پڑھتا تھا، اب جمعے پہ آنے لگا، فقط جمعے پہ۔ جمعے کی بات آئی، ادھر رنگپور والوں نے کہا کہ جمعے پہ بیان کریں، لوگ کہتے ہیں جمعہ امام زمانہ پڑھائیں گے۔ میں نے پوری ایک کتاب عربی میں ایک مرجع کی جمعے کی بات لکھی اور خود اپنی بات بھی انشاءاللہ قریب عربی میں کتاب اردو میں کوشش کریں گے، اس کا ترجمہ ثابت کیا ہے روایات سے کہ جمعہ غیرت کبریٰ میں واجب عینی ہے، اپنی تقلید پہ عمل کریں۔ اور بعض روایات ہے من ترک ثلاث جمعات بدون علہ، کوئی عذر شرعی نہیں، 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ جمعے کو اہمیت دیں، بلکہ یہ الگ بات ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بات ہو رہی کہ رسول خدا نے دعا کی، ریوڑ بڑھ گئے، جمعہ بھی چھوڑ دیا اس نے، رسول کے پیچھے نمازیں چھوڑ گیا، مشغول ہو گیا بکریوں کے ریوڑ چلانے میں۔ آیت زکوٰۃ آ گئی، رسول خدا نے صحابہ کو بھیجا، اس نے کہا پہلے دوسروں سے لے آؤ پھر مجھ سے لینا، جب لے کے پھر اس کے پاس آئے، اس نے کہا کون سی زکوٰۃ، محنت میں نے کی ہے، زکوٰۃ آپ کو دوں۔ مرتد ہو گئے، انکار زکوٰۃ، کوئی بھی واجب جو بندہ اس کا انکار کر دینے کا واجب ہی لے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ہر مال انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، کبھی غربت و فقر بھی انسان کا ایمان بھی بچا لیتی ہے، آخرت بھی بچا لیتی ہے۔ انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آخری بات، روز قیامت کتاب قطرہ میں ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک درود پڑھے بار محمد۔ معتبر ترین
کتاب قطرہ آیت اللہ مستنبط کی لکھی ہوئی، یہ وہ عالم دین ہے جو 40 سال تک نماز شب مولا علی کے حرم میں جا کے پڑھتے رہے۔ سب سے پہلے جب حرم کا دروازہ کھلتا تھا تو یہ آیت اللہ مجتہد پہلے داخل ہوتے تھے۔ بی بی نے خواب میں اس عالم دین کو، اس عالم دین اہل بیت کے فضائل قطرہ، یعنی اہل بیت کے فضائل کے سمندر میں سے 2 جلدوں میں فضائل لکھ کے کہا یہ سمندر میں سے میں نے ایک قطرہ جمع کیا، سمندر میں سے ایک قطرہ جمع کیا۔ بی بی خوش ہوئی اس کے عمل پہ، فضائل لکھنے پہ آیت اللہ۔ بی بی نے خواب میں اس عالم دین کو، سید زادہ تھا، بیٹا تھا بی بی کا، اپنے دانوں پہ سر رکھا۔ بی بی سے اس نے خواب میں پوچھا عالم دین نے، سیدہ میرا کون سا ایسا عمل ہے آپ نے مجھے اتنی شان دی؟ تو بی بی نے کہا تو نے ہمارے فضائل میں کتاب قطرہ جو لکھی ہے، پوری توجہ چاہوں گا، اسی کتاب میں واقع ہے رسول خدا روز قیامت پورے مجمع سے اولین و آخرین سے خطاب کریں گے اور فرمائیں گے کون ہے جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، آج کھڑا ہو جائے میں اس کو جزا دیتا ہوں۔ سب خاموش ہو جائیں گے، یا رسول اللہ ہمارا کون سا آپ پہ احسان، آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں دین بتایا، ہمارا کوئی احسان نہیں، چپ۔ پھر آپ فرمائیں گے قیامت تک کے لیے میری اولاد میں سے، سادات میں سے جس پہ کسی نے کوئی احسان کیا آج کھڑا ہو جائے میں اسے جنت بھیجوں۔ پوری توجہ چاہوں گا، اس وقت بڑی مخلوق کھڑی ہو جائے گی، فلاں سیدزادے کو فلاں دن میں نے روٹی کھلائی تھی، فلاں دن پانی پلایا تھا، فلاں دن اس کا میں نے احترام کیا تھا۔ سادات کے احترام کی بات ہے، اس پہ باقاعدہ بہت ساری روایت ہیں، سید سے آگے نہ چلیں، سید آ جائے تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، رسول کی نسبت کی وجہ سے۔ روایات میں خود مصطفیٰ نے فرمایا ہے اگر میری اولاد میں سے کوئی نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے احترام کرو، اگر برا ہے تو میری وجہ سے اس کا احترام کرو۔ سادات کا احترام چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو رسول خدا فرمائیں گے کھڑے ہو جاؤ جس نے میری اولاد میں سے کسی سے کوئی نیکی کی ہے، تو وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، یا رسول اللہ فلاں دن ہماری دیوار کے سائے میں فلاں سید بیٹھا تھا، اتنی نیکی بھی رسول کہے، خدا فرمائیں گے آ جاؤ تمہیں جنت بھیجوں۔ تو جب خمس آپ دو گے تو رسول خدا اس خمس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، دنیا میں بھی برکت، آخرت میں بھی جنت کا وسیلہ۔ درود پڑھیں بار محمد وعلیہ مجمع بہت بڑا ہے، درود صحیح طریقے سے پڑھیں۔ بس آخری جملے اور مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ مولا علی ابو جہل کو اپنے فضائل سنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے سامنے دشمن بھی ہو، سامنے کو ابو جہل کا بھی ابو ہو، پھر بھی علی کے فضائل سنانا علی کی سنت ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، یہ علی کی فضائل میں کوئی ایسی برکت ہے کہ یہ اللہ کو بھی پسند، مصطفیٰ کو بھی پسند، علی کو بھی پسند، مومن کو بھی پسند۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، بلکہ مصطفیٰ نے فرمایا اس مجلس کو زینت ہی نہیں ملتی جس میں ذکر علی نہ ہو۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا بہت ساری مجلسیں ہوتی، خدا صاحب کی قبول فرمائے، جس مجلس میں ذکر علی نہیں ہوتا نا وہ مجلس غیر مزین سی ہوتی ہے، اس مجلس میں وہ روح کی ایمان کی معراج نظر نہیں آتی۔ اللہ کل حال خدا صاحب کی مجلس سے قبول فرمائے۔ آخری جملے، جناب امیر المومنین ابو جہل کو، قریش مکہ کو اپنے فضائل اکیلے سنا رہے ہیں اور فرماتے ابو جہل ان اللہ قد آتانی من الحلم لو قسم علی جمیع الصفحاء لصار الحلماء۔ اے ابو جہل، اللہ نے مجھے ایسا حلم عطا کیا ہے اگر سارے صفی لوگوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے وہ حلیم ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا یہ وہ حلیم ہے جو نیاز میں دی جاتی ہے، یہ وہ حلیم نہیں ہے۔ یہ کون سی حلیم ہے پھر مجھے بتائیں۔ ایک ہے حلم، ایک ہے قزم الغیظ۔ امام موسیٰ کاظم کا لقب ہے کاظم الغیظ۔
اللہم صلی علی محمد۔ قذف الغیظ کہتے ہیں غصہ پی جانے والے، آپ کی ذات کی کسی نے انسلٹ کی، غیبت کی، تکبر کیا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی، اذیت دی، آپ کو غصہ تو آیا لیکن آپ غصہ پی گئے، اسے کہتے ہیں قذف الغیظ، غصہ پی جانا۔ یہ بھی پرہیزگار لوگوں کی علامت ہے۔ ذات کا مسئلہ ہو تو غصہ پی جائے، یہ عبادت ہے۔ دین کا مسئلہ ہو تو غصہ کریں اگر کرنے کا مورد ہو۔ امام علی علیہ السلام نے کوفے والوں کو خطاب کیا کیونکہ کوفے کے باہر کچھ شرارتی لوگ آ کے حملے کر رہے تھے، عورتوں کے زیور لوٹ رہے تھے، لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ امام نے خطبہ دیا، اٹھو جہاد کے لیے، تب اٹھو گے تمہارے جب گھروں میں آ جائیں گے۔ بہت کم لوگوں نے تلواریں اٹھائیں، مالک اشتر اٹھا چلا۔ امام نے فرمایا غضبت للہ فرج العجر منہ، مالک اشتر اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہو، اجر بھی وہی دے گا۔ سلامت رہے۔ تو کبھی غصے ہونا جب دین کے خلاف ہو رہا ہو تو واجب ہوتا ہے۔ لوگ دین کے خلاف ہوتا رہے، غصے نہیں ہوتے، پرواہ کوئی نہیں۔ ذات کے خلاف کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو جنگ برپا ہو جاتی ہے۔ دین ایسا نہیں ہے، ذات پہ حملہ کوئی بات نہیں۔ مومن ہے، اللہ اسے بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے۔ مالک اشتر امام کی فوج کا، اتنے بڑے بڑے اعظموں کے امام کی حکومت، چیف آف آرمی سٹاف ہے مالک اشتر۔ کسی نے کوفے کے بازار میں مالک کو پتھر مارا۔ اب مالک مسجد میں چلے گئے، کسی نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ علی کی فوج کا سپہ سالار ہے۔ وہ کانپنے لگا، بھئی آپ شاید مالک مجھے قتل کر دے۔ یہ بھاگتا ہو گیا، جا کے معافی مانگو، یہ ہے علی کے شیعہ۔ ایسی تربیت کی علی نے۔ مالک اشتر مسجد سے باہر نکلے، عرض کر رہا تھا غصہ پی جانا جب ذات پہ حملہ ہو یا حلم، غصہ ہی نہ آئے اسے حلم کہتے ہیں۔ اب مالک اشتر باہر نکلے، یہ معافی مانگنے لگا۔ کہا کس بات کی معافی؟ کہا میں نے جسارت کی ہے، کہا میں 2 رکعت پڑھ کے تیرے لیے ابھی تو استغفار کر کے آ رہا۔ چھوٹی سی بات ہو جائے ساری زندگی دل میں رکھتے ہیں، قطع تعلق بھی، اب ہم نے ملنا نہیں، سلام نہیں لینا، خوشی غمی سے بائی کاٹ۔ علی کے شیعہ ایسے ہیں، ذات کی بات کوئی بات نہیں، معاف کیا، دین کی بات نہیں جب تک اللہ راضی نہ ہو۔ بات ہو رہی تھی، امام علی نے کہا ابو جہل اللہ نے مجھے وہ حلم عطا کیا ہے، سورے صفیوں پہ تقسیم کر دیا جائے، حلیم ہو جائیں۔ اگلے جملے بس ختم کر رہا ہوں، اگلے جملے امام نے کہا تم لشکر بن کے آ گئے ہو رسول کے قتل کے لیے۔ رسول جب جا رہے تھے تو آسمانوں نے، زمین نے، سمندروں نے، پہاڑوں نے رسول خدا سے اجازت مانگی تھی کہ آپ بس اجازت دے، پھر ان کو ہلاک کر نہ جانے اور ہم جانے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے انہوں نے کہا نہیں، ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے، جو ابھی تک سویا ہوا ہے اس کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے اس لیے اجازت نہیں دی پہاڑوں کو کہ تمہارے اوپر گر جائیں، سمندروں کو کہ تمہیں غرق کر دیں، اس وجہ سے اجازت نہیں دی لئن یخرج المؤمنون من اصلاب وارحام الکافرین والکافرات، اس لیے کہ کافروں کی سلبوں اور کافر عورتوں کی رحموں سے وہ مومن آ جائیں جنہوں دنیا میں آنا ہے۔ سلامت رہے، بہت اچھا نعرہ لگایا، لیکن جن لوگوں نے ڈھیلا نعرہ لگایا جو سوچ رہے ان کے لیے اگلا جملہ، لوگ کہتے ہیں اگر ان کے امام اتنے بہادر ہیں تو تلوار لے کے آ کیوں نہیں جاتے، انتقام لیتے کیوں نہیں؟ امام اس وجہ سے نہیں غائب کہ وہ بزدل ہے، وہ تو علی کے بیٹے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا تھا اگر ساری کائنات ابو طالب کی اولاد ہوتی سارے بہادر ہوتے۔ امام زمانہ کے پاس
پاس تو علی کی تلوار اب بھی موجود ہے، امام زمان علی کی شجاعت کے وارث ہے، پھر انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سارے یزیدی آ جائیں تاکہ ایک ہی مرتبہ انتقام لے لیا جائے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ وہ سارے مومن بھی آ جائیں دنیا میں جنہوں نے آنا ہے، چاہے منافق کی صلب سے، چاہے کافر کی صلب سے، اور وہ سارے یزیدی بھی آ جائیں کہ جن سے انتقام لینا ہے۔ آج شب عاشور ہے، آج کی رات کا مہمان ہے زہرا کا۔ عزادارو، آج کی رات ہر بیوی اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کل سب سے پہلے تو میدان میں جا۔ علی اکبر کی ماں علی اکبر سے کہہ رہی ہے بیٹا مجھے زہرا کے سامنے سرخ رو کر رہا ہے۔ قاسم کی ماں قاسم سے کہہ رہی ہے زہرا کے بیٹے سے پہلے تو قربان ہوگا۔ عزادارو، آج اس مظلوم کی شہادت پڑھنی ہے جسے شبیہ پیغمبر کہتے ہیں۔ روایت میں ہے ایک عیسائی نے خواب دیکھا، جناب عیسیٰ بھی ہیں، رسول خدا بھی ہیں۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا آخری نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے خواب میں تو کلمہ پڑھ لیا، مدینے آیا، کہا مجھے رسول کے خاندان کے کسی فرد سے ملوائیے تاکہ بیعت کر سکوں۔ عزادارو، لوگ امام حسین کے پاس لے آئے۔ امام نے ایک جملہ کہا اگر شبیہ پیغمبر دکھا دوں تو پہچان لو گے؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو، امام حسین نے علی اکبر کو بلایا، چہرے پہ نقاب تھا، اتنا خوبصورت تھا علی اکبر کہ چہرے پہ نقاب ڈالا جاتا تھا، جب نقاب ہٹایا تو یہ شخص غش کھا کر گر پڑا۔ جب غش سے افاقہ ہوا، امام نے پوچھا اتنا بتا اگر تیرا اس جیسا خوبصورت بیٹا ہو اور اسے کانٹا چبھ جائے تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ یہ کہتا مولا اسی غم میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ امام نے علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیے، کہا یہی میرا جوان ہوگا، 3 دن کا پیاسا ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ پتہ نہیں آئندہ محرم نصیب ہو یا نہ ہو، اس زہرا کو پرسہ دو جسے بابا پہ امت نے رونے نہیں دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ سوچنے کی رات نہیں ہے، رونے کی رات ہے عزادارو۔ ساری رات بھی روتے رہو، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بارے میں امام فرماتے ہیں دادا لوگ تو 10 دن روتے ہیں، میں 1200 سال سے صبح بھی رو رہا ہوں، شاہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑے حوصلے سے ماتم کر، ماتم ثواب رکھتا ہے، بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ 1200 سال سے دادا میں صبح بھی گریہ کرتا ہوں، شام بھی گریہ کرتا ہوں۔ اگلا جملہ اس سے بڑی مصیبت کا ہے، امام فرماتے ہیں لوگ تو آنسو روتے ہیں، میں خون روتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں خون روتا ہوں دادا تیرے اوپر۔ زیارت ناہیہ کے جملے ہیں، آ گئی عاشور، آئے ہیں علی اکبر، بابا اجازت دیجئے، بابا جنگ کی اجازت دیجئے۔ سنو کہ عزادارو، عربی باتیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں عزادارو، بڑی معتبر کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے علی اکبر پہ ایک نگاہ کی اور ایسی نگاہ کی جیسے بوڑھے باپ سے جوان بیٹا موت کی اجازت مانگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہو، اگر کسی کا جوان بیٹا ہو بھی علی اکبر جیسا ہو نہیں سکتا، پھر اس سے موت کی اجازت مانگے۔
اجرکم اللہ اجر خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے اللہ دارو میں پھر جملہ کہتا ہوں تمہارے گریے کو دیکھ کے پھر جملہ کہتا ہوں حسین جیسا ضعیف باپ علی اکبر جیسا جوان بیٹا بابا جنگ کی اجازت دے حسین نے بس نگاہ کی کہا بیٹا بوڑھے باپ کا سہارا بننا تھا اور تم جیسے بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزیزدارو بڑے حوصلے سے سنتے آنا گریہ ہو چکا امام حسین نے کہا بیٹا پہلے خیام میں جاؤ جا کے اجازت لے کے آؤ عزیزدارو بیویوں نے جب علی اکبر کو رخصت کرنا چاہا کوئی بی بی علی اکبر کا پہلو پکڑ کے کہتی ہے ارحم غربتنا علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کر کوئی بی بی کہتی ہے علی اکبر ہمیں مدینہ پہنچا اجرکم اللہ اجرکم اللہ بیویوں نے ماتمی حلقہ ڈالا ماتم شروع کیا علی اکبر کو بیٹیوں بہنوں کے لیے جملہ کہہ لو بیویوں نے علی اکبر کو ایسے رخصت کیا جیسے گھر سے جنازہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزیزدارو آئے ہیں علی اکبر مولا حسین کے پاس ایک جملہ کہے مولا حسین نے کسی اور کو رخصت کرتے ہوئے مولا حسین نے یہ جملہ نہیں کہا عمر ابن سعد خدا تیری نسل کو ختم کرے تو نے مجھ سے اس جوان کی قربانی مانگی ہے کہ جب ہم نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے ہم علی اکبر کو دیکھ لے اجرکم اللہ شرم نہ کر آخری رات ہے ایسے گریہ کر جیسے 11 کی رات کو علی و بطول کی بیٹی اجرکم اللہ عزیزدارو علی اکبر کو رخصت کرنے سے پہلے مولا حسین نے کہا علی اکبر اس ماں کو بھی رخصت کر آئے ہو جو خیمے میں بے ہوش پڑی ہے جاؤ پہلے رخصت کرو عزیزدارو علی اکبر گئے اس خیمے میں رونا شروع کیا علی اکبر نے ماں بے ہوش ہے رخسار پہ علی اکبر کے آنسو گرے جناب لیلا نے آنکھیں کھولی دیکھا سامنے علی اکبر ہے اماں جان میرا بابا دشمنوں میں گر چکا ہے میں اجازت مانگنے آیا ہوں جو رونے کے لیے بیٹھے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جناب لیلا نے کہا علی اکبر میں روکتی نہیں ہوں بس میری آخری حسرت ہے ایک مرتبہ ذرا خیمے میں چل کے تو دکھا دے ماتم کا رضادار بی بی کہہ رہے تھے علی اکبر میں دیکھنا چاہتی ہوں رسول کیسے چلتے تھے اجرکم اللہ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے اجرکم اللہ اجرکم بڑے حوصلے سے سنتے ہیں عزیزدارو علی اکبر رخصت ہوئے پہلا حملہ کیا بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں باہر والوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں امام حسین جناب لیلا کے خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے امام کی نگاہ علی اکبر پہ ہے لیلا کی نگاہ امام حسین کے چہرے پہ اچانک مولا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا لیلا تڑپ کے کہتی ہے مولا حسین میرے علی اکبر کو تو خیر اجرکم اللہ شرم نہ کرنا عزیزدارو جب بیوی نے پوچھا میرے علی اکبر کو خیر ہے امام نے کہا تیرے علی اکبر کو خیر ہے لیکن جو مقابلے میں آیا نا مجھے اس سے خطرہ ہے تو ماں ہے ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے دعا کر علی اکبر واپس آئے اب جو ماتم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جملے کہہ رہا ہوں بہنوں بیٹیوں کے لیے سنو گے عزیزدارو جناب لیلا نے اپنے سفید بال کھولے اللہ سے دعا شروع کی کہا پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ اجرکم
اجرکم اللہ اجرکم اللہ جو شرم نہیں کر رہے پروردگار بے حق اکشل حسین تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ اے یعقوب کو یوسف ملانے والے مجھے علی اکبر ملا اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا تمہیں غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزادار علی اکبر واپس آئے بس ایک سوال کیا بابا ایک گھوٹ پانی کا مل سکتا ہے مولا نے کہا میری زبان کو اپنی زبان میں ڈالو علی اکبر نے زبان تو ڈالی فوراً نکال کے کہا بابا تیری زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ گئی اجرکم اللہ بس آخری جملے عزاداروں جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں ان کے لیے جملے عرض کر رہا ہوں علی اکبر نے جنگ لڑی لڑتے لڑتے ایک ظالم نے نیزہ سینے میں مارا اب علی اکبر سنبھل نہ سکے دوسرا وار سر پہ کیا علی اکبر کو پتہ نہ چلا کہ میں خیموں میں جا رہا ہوں یا دشمنوں کی صفوں میں علی اکبر کے سر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں پڑ گیا گھوڑا صفے دشمن میں گھس گیا اب جس کے دل میں علی کا بغض تھا کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا کسی نے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں کسی نے نیزہ مارا عزادار علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بس آخری ندا دی بابا میرا آخری سلام جناب سکینہ کہتی ہیں بس آخری جملے بڑا گریہ ہو چکا جناب سکینہ کہتی ہے کہ جب میرے بابا کو میرے بھائی نے آواز دی میرے بابا کی حالت کیا تھی کبھی زمین کربلا پہ گر جاتے تھے کبھی اٹھ جاتے تھے عزاداروں پہنچے علی اکبر کے لاشے پہ حسین بس آخری جملہ جو پہاڑ کا مصائب کا پہاڑ ہے عزاداروں بڑی توجہ سے سنیے گا حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر پہ رکھا اور ایک مصائب کا جملہ پڑھا کہا علی اکبر تیرے بعد حسین کو اب جینے کی کوئی خواہش اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس آخری جملہ امام حسین کہتے ہیں علی اکبر کبھی تو مسکراتا ہے کبھی روتا ہے وجہ کیا ہے کہا بابا جب ادھر دیکھتا ہوں تو نانا حوض کوثر کا جام لے کے کھڑے ہیں جب ادھر دیکھتا ہوں